رب ذوالجلال عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادت بھی ہے۔ انسان کے دل میں آنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، بلکہ اس کا علم ازلی ہے اور وہ ہمیشہ سے عالم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کو پہچاننا دیکھ کر تو نہیں پہچانا جا سکتا، کیونکہ اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم صفات کے ذریعے، اس کے افعال کے ذریعے، کائنات کے اندر اس کے جو مشاہدات ہیں ان کے ذریعے اس کی قدرتوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، یعنی علم اس کی صفت ہے۔ جب اللہ پاک عالم ہے اور علم اس کی صفت ہے تو اس کا علم اور بندوں کا علم، اس میں بہت سارا فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کو جانتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے جب کوئی چیز موجود ہو، لیکن رب ذوالجلال کا علم کسی چیز کے موجود ہونے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ موجودات کا بھی علم رکھتا ہے، معدومات کا بھی۔ جو چیز ابھی معرض وجود میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کا علم اس پر بھی محیط ہے۔ وہ تمام کلیات کو جانتا ہے، وہ تمام جزیات کو جانتا ہے۔ پھر کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی علم دیا ہے، تو اگر کسی انسان کو عالم کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ عالم ہے تو یوں شرک نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ عالم ہے، وہ علم خود جانتا ہے، کسی کے بتانے سے وہ کسی چیز کا عالم نہیں بنتا، بلکہ اس کا علم ازلی ہے اور وہ ہمیشہ سے عالم ہے۔ پھر عالم الغیب والشہادہ، رب ذوالجلال عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادت بھی ہے۔ جو چیزیں موجود ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو موجود نہیں ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ اس پر میں پوری گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ ابھی اتنی بات کو آپ سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال کا علم کل کائنات کو محیط ہے، یعنی ساری کائنات اس کے علم میں ہے۔ دنیا کی کائنات کی ایک جزی یا ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ بحر بے کراں کی گہرائیوں میں پائے جانے والے موتی ہوں یا ریگستان کے ہزاروں کروڑوں اربوں ذرات میں سے کوئی ایک ذرہ۔ رب ذوالجلال ہر کسی کو جانتا ہے، انسان کے تمام افعال کو جانتا ہے، اس کی خلوتوں اور جلوتوں کو جانتا ہے، انسان کے دل میں آنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، کائنات کے تمام علوم کو جمع کر لیا جائے، کائنات کے تمام علوم کو، اس کے اندر شامل ہے تمام انسانوں کے علم، اس میں شامل ہے تمام جنات کا علم، ملائکہ کا علم، انسانوں میں عام انسانوں سے لے کر انبیاء و صالحین تک تمام کے علوم اللہ کریم کی بارگاہ میں اگر دیکھے جائیں تو سب علوم مل کر بشمول انبیاء، بشمول صالحین، بشمول اولیاء اعظام کے، ان سب کے علوم مل بھی جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کل کائنات کو محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں۔ اتنا بنیادی فرق ہے۔ اور پھر کائنات میں اللہ نے جو علم دیا، جو انبیاء کرام کو علم دیا، عام انسانوں کو جو علوم دیے، تو وہ ہر ایک کو مختلف حساب سے علوم دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں، اپنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے علوم سے نوازا، علوم ظاہری بھی عطا فرمائے، علوم باطنی بھی عطا فرمائے، اور شہادت کا علم بھی عطا فرمایا اور غیب کا علم بھی عطا فرمایا۔ اب اس جملے پر آ کر شاید آپ کی سوئی اڑ جائے کہ غیب کا علم عطا فرمایا تو یہ شرک ہو گیا۔ نہیں، غور کیجئے، اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کو جانتے ہیں تو وہ اس طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوبات پر مطلع فرما دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، چاہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتائے،
فرشتے کو بھیج کر بتائے یا ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر الہام کر دے۔ اللہ کے بتانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو یا صالحین کو جو علم آتا ہے۔ تو جب آپ کا بنیادی عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے علم جیسا علم کسی کا بھی نہیں ہے، کائنات میں جن کے جتنے بھی علوم ہیں اور جن بزرگ ہستیوں کے بھی علوم ہیں وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہیں، تو جب اتنا بڑا فرق کسی کے ذہن میں موجود ہوتا ہے تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ شرک کر رہا ہے؟ شرک تو وہ ہوتا ہے جب آپ کسی غیر خدا کو اللہ کی صفات میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات میں شامل یوں نہیں کیا، جب ایک دینے والا ہے اور ایک لینے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا صرف اقرار کر لینے سے کفر یا شرک لازم نہیں آتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا یہ اعتقاد رکھتا ہے جیسے اللہ کے پاس علم ہے ایسے ہی رسول پاک کے پاس علم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا یوں کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا علم اس کا اپنا ہے اور ازلی ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اپنا ہے اور اصلی ہے اور ازلی ہے۔ تو جس نے یہ تصور کیا، یہ خیال رکھا اور یہ گمان کیا، یہ عقیدہ رکھا، اس کا یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اس کو اپنے اس شرک سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اسلامی عقائد آپ کو ہماری ان ویڈیوز میں ملتے رہیں گے۔ ہر اچھی بات آگے پہنچانا ثواب جاریہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو معلومات ملی ہیں تو اس کو آگے بھی شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔